نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ذہین تھے، کوئی شک نہیں، پروفیٹک وزڈم آپ کے اندر تھی، آپ اللہ کے نبی تھے، لیکن بہرحال آپ انسان تھے، عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور رسول۔ آپ اللہ تو نہیں تھے، آپ عالم الغیب تو نہیں تھے۔ تو جیسے کوئی بھی دنیا کا جج شہادت دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، گواہیاں سن کر فیصلہ کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی ذہانت استعمال کرتا ہے، بالکل یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مقدمات کا فیصلہ کرنے کا تھا۔ آپ شہادت لیا کرتے تھے، لوگوں سے گواہیاں لیا کرتے تھے، پھر آپ اپنی ذہانت سے اپنا ذہن استعمال کر کے آپ فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جو انسان کی لمیٹیشنز ہیں، انسان کے علم کی محدودیت ہے، وہ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ تو جب سب کچھ آپ نے سنا تو اللہ کے رسول کا بھی رجحان اس طرف ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہی ہے، اور ارادہ ہو گیا کہ چوری کی سزا اس کو دے دی جائے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی اور معاملہ کھول دیا گیا۔ اب ایک قاضی کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ جو فیصلہ فرماتے وہ انصاف کے تقاضے پورے کر کر ہی آپ فرماتے، یعنی اعوذ باللہ آپ نے کوئی تعصب کا ثبوت نہ دیا ہوتا، آپ نے تحقیق کا حق پورا ادا کر دیا ہوتا، اس کے بعد آپ فیصلہ فرماتے۔ اب یہی صورتحال کسی بھی دنیا کے جج کو پیش آ سکتی ہے کہ فالس ایویڈنس، جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی یا جھوٹا ثبوت پیش کر کے کوئی شخص اپنا مقدمہ جیت جائے، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ ایسے ہوتا ہے نا، ایسے ہو سکتا ہے بالکل۔ قانون کی بھی لمیٹیشنز ہیں نا، قانون کی تو اپنی حدود ہیں۔ اگر کوئی پروف مل جائے، ثبوت مل جائے، اس شخص کے خلاف فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی فیصلہ غلط ہوتا ظاہری حالات دیکھتے ہوئے تو آپ پر الزام کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ بہرحال آپ عالم الغیب نہیں تھے، آپ غیب کا علم، ڈھکی چھپی باتیں تو آپ نہیں جان سکتے تھے، آپ تو اسباب پر ڈیپینڈنٹ تھے، اسباب کے ذریعے ہی آپ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن چونکہ آپ نبی تھے اور نبی معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی خاص حفاظت انبیاء کو حاصل ہوتی ہے جو عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور ایک غلطی سے ان کو بچا لیا وحی نازل فرما کے۔ اور یہ وحی کا نازل ہونا اور اس فیصلے کا صحیح ہونا اس وقت تھا بھی بہت اہم، بہت ضروری، اس لیے کہ حالات بہت حساس تھے، حالات بہت سینسٹیو تھے، کفر میں اور اسلام میں زبردست کشمکش برپا تھی، اور اسلام کو اس وقت تک کوئی فوجی برتری تو فیصلہ کن حاصل نہیں ہوئی تھی نا، کوئی الٹیمیٹ ملٹری وکٹری تو مسلمانوں کو نہیں ملی تھی، لیکن ایک چیز کی دھاک جو ہے وہ کفار پر بیٹھی ہوئی تھی مسلمانوں کی، اور وہ تھی اخلاقی برتری۔ مورل وکٹری مسلمانوں کو تقریباً سمجھیے کہ پوری طرح حاصل ہو چکی تھی کفار کے اوپر، کہ یہ مسلمان عدل کرنے والے ہیں، مسلمان بہت منصف ہیں، مسلمان انصاف کرتے ہیں، مسلمان کسی کا حق نہیں مارتے، یہ مسلمانوں کی ریپوٹیشن، ان کی شہرت ہو چکی تھی۔ اور اگر ایسے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بربنائے طبع بشری، بینگ اے ہیومن بینگ، اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا تو یہودی تو ایک ہنگامہ برپا کر دیتے، شور کھڑا کر دیتے کہ یوں تو بہت اسلام ہمیں انصاف کی تعلیم دیتا ہے، اور خود ان کے ہاں دیکھو وہی عصبیت اور پریجڈس پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی گروہ کسی کمزوری کی تلاش میں ہو تو پھر وہ عقل سے تو نہیں سوچتا نا، انصاف سے تو نہیں سوچتا۔ یہودی انصاف سے تو نہ سوچتے کہ بھئی ایویڈنس ایسا مل گیا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تعصب کا مظاہرہ تھوڑی کیا انہوں نے تو ثبوت دے کر فیصلہ کیا۔ وہ تو کہتے نہیں، انہوں نے تو جان بوجھ کے ہمارے خلاف فیصلہ دیا۔ لہذا اس سے اسلام کی دعوت کو، اور جو اسلام کی اخلاقی دھاک لوگوں پر بیٹھ گئی تھی، جو مورل وکٹری اسلام کو اس وقت حاصل ہو رہی تھی، جو مورل امپریشن تھا اسلام کا، وہ بہت کمزور ہوتا، اس کو بہت نقصان پہنچتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے مقدمے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک خطا تھی جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے والی تھی،
یہ آپ دیکھیں ہونے والی تھی، خطا ہوئی نہیں تھی، ہونے والی تھی. لیکن جو رسول کا مقام ہوتا ہے تو رسول سے اگر خطا ہونے والی بھی ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ خطا شمار کی جاتی ہے. جن کے درجے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. جن کے درجے بہت بلند ہوتے ہیں پھر ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ ہوتی ہے. ہم جو لوگ ہیں، ہم عام مسلمان، ہمارے لیے اس میں کوئی برائی نہیں، کوئی غلطی شمار نہیں ہوگی. لیکن رسول چونکہ ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے تو یہ خطا کا احتمال کہ میں بھی یہ پرابلم ہوتا اس کو بھی ایک خطا شمار کیا گیا. تو ان آیات میں ہم پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اب استغفار کیجئے اس بات پر. اب آپ کو سمجھ آیا کہ نبی کی خطائیں کیسی ہوتی ہیں. کبھی اگر نبی کی خطا کے بارے میں قرآن میں ذکر آپ اس کا پڑھیں تو کبھی اپنی خطا جیسی نبی کی خطا مت سمجھیے گا کہ جیسی مجھ سے اور آپ سے ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں ایسے نبی سے خطائیں ہوتی ہوں گی. نعوذ باللہ نہیں. اتنا زبردست اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی خطا کا معیار رکھا کہ خیال آنا بھی برائی کا خطا شمار کی جاتی تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آئندہ خیانت کرنے والوں کی طرفداری مت کیجیے. اسی میں آپ دیکھیں کہ مسلمان وکیلوں کے لیے جو لائرز ہوتے ہیں ان کے لیے رہنمائی ہے کہ مقدمہ لینے سے پہلے، کوئی کیس لینے سے پہلے اچھی طرح یہ وہ ریسرچ کر لیں، تحقیق کر لیں کہ وہ کسی مجرم کا مقدمہ تو نہیں لڑ رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنے زور بیان سے، اپنے کنونسنگ پاور کے بلبوتے پر وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر دکھائیں، گناہ گار کو، خطا کار کو بے خطا بے قصور ثابت کر دیں اور کسی کا حق مار لیں صرف یہ دیکھ کر کہ ہماری فیس کون دے سکتا ہے، جو ہماری فیس دے دے ہم اس کے لیے مقدمہ لڑنے کو تیار ہیں. یہ معیار مسلمان وکیل کا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے. لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ جو راہ راست اللہ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. ولا تکن للخائنین خصیما، آپ بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے مت بنیے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کیجیے. ان اللہ کان غفورا رحیما، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی حمایت مت کیجیے. ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور گناہ گار ہو. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے. وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے. یہ جو بات فرمائی ہے نا، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکتیں چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں. اگر ہم اپنے اوپر اس کو رکھ کر دیکھیں تو ہمارے لیے بھی تو یہی ٹھیک ہے نا. جو انسان ہے، انسان تو ظاہری شہادت دیکھتے ہیں نا، کامیابی کا ظاہری معیار دیکھتے ہیں کہ اتنے نمبر آ گئے، یہ کامیاب ہو گیا. انسانوں کی نظروں میں تو اپنا جرم کوئی چھپا سکتا ہے، اللہ کی نظر سے تو نہیں چھپا سکتا. اور یہ تو خاص نفاق کی نشانی ہے کہ منافق لوگوں سے شرماتے ہیں. اب وہ جو منافق تھا جس کا نام بشر یا تارما آتا ہے، وہ چاہ رہا تھا کسی کو میری چوری کا حال پتہ نہ چل جائے. نفاق تھا نا، اس لیے لوگوں سے ڈرتا تھا. اگر مومن ہوتا تو اللہ سے ڈرتا، چوری ہی نہ کرتا، خیانت نہ کرتا، غلط کام ہی نہ کرتا. اس کو ڈر یہ تھا کہ لوگوں کو پتا چلا تو ہمیں لوگوں کے سامنے شرمندگی ہوگی. اور منافق تو ہوتا ہی پیپل کانشیس ہے.
اور انسان پیپل کانشیس گاڈ کانشیس اکٹھا نہیں ہو سکتا، ایک چیز کو اپنے لیے اختیار کرنا ہوگا. تو بہت بہتر ہے انسان گاڈ کانشیس ہو اور متقی ہو جائے، مومن ہو جائے. تو یہی بات یہاں پر ہے جو کہ فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگوں سے شرماتے ہیں، حالانکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ گناہ کرتے وقت اللہ سے شرمایا جائے، اللہ کا لحاظ رکھا جائے. اس شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب اس کی چوری کھلی تو یہ بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکوں کے ساتھ جا ملا. بجائے اس کے استغفار کرتا، لیکن کیونکہ ایگوئسٹک تھا نا، تو دنیا میں لوگوں کے سامنے وہ چھوٹا نہیں ہونا چاہتا تھا. تو ایک گناہ کیا اور اس کا اتنا لمبا سلسلہ چلا، اس کی ایک خطا نے، ایک گناہ نے اس کو ایسا گھیرا کہ پھر وہ ایمان ہی سے بالکل نکل کے باہر چلا گیا، ایمان کے دائرے ہی سے باہر چلا گیا. فرمایا آیت 109، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا. ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا، اور آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا. یہ اشارہ ہے اس شخص کے قبیلے والوں کی طرف کہ تم نے کہا کہ یہ میرے قبیلے کا ہے، یہ ہمارا اپنا انسان ہے، تو ہم اس کی سائیڈ لیں گے. تو یہاں تو تم نے اس کے قصور پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کے ہاں کون بچائے گا اس کو؟ اللہ کے دربار میں کون آ کر کہے گا اللہ سے کہ اللہ تو اس کو چھوڑ دے، چاہے یہ خیانت کار ہو، چاہے یہ خطا کار ہو، اور اس کا قصور اللہ تو معاف کر دے؟ کوئی کہنے کے قابل نہ ہوگا. تو جو بات ہمیں پتہ چل رہی ہے اس سے وہ یہ کہ غلطی اور قصور چاہے اپنوں کا ہو، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دینا چاہیے. بعض دفعہ اپنائیت اور محبت کے نام پر، رشتے کے نام پر بہت سی غلطیوں کو ہم اون کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میری بیٹی نے کی نا، میری بیٹی ایسا کام نہیں کر سکتی، کر بھی لیا تو کوئی بات نہیں. ڈیفینڈ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنوں کو، غلط ان کی سائیڈ لیتے ہیں، غلط ان کی حمایت کرتے ہیں. اس کو اگر بالکل ہم قریب لے آئیں اس آیت کو جو فرمایا کہ تم نے دنیا میں تو جھگڑا کیا ہے، تو اللہ کے ہاں کون جھگڑا کرے گا ان کی طرف سے؟ اللہ کے ہاں ان کا وکیل کون ہوگا؟ میرے خیال ایک ماں ہونے کے لحاظ سے سب سے زیادہ جو حمایت کرتا ہے انسان وہ اپنے بچے کی کرتا ہے نا، چاہے وہ بچہ اس کا 2 سال کا ہو، چاہے بچہ اس کا جو ہے وہ 20 سال کا ہو یا 40 سال کا ہو. اس لیے کہ ایک ماں ہونے کے لحاظ سے چونکہ خود ہم نے تربیت کی ہوتی ہے، تو ایک اپنی بھی ایگو کا سوال بن جاتا ہے، اور اپنی تربیت پر ناز ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہے، میرا بچہ ایسے نہیں کر سکتا. یہ بعض دفعہ گمان ہونے لگتا ہے، اور بچے کی برائی اپنی برائی لگتی ہے، اس کا قصور اس کا مطلب ہے میرا قصور. تو بعض دفعہ اگر کوئی ہمیں ہمارے بچوں کی برائی بتائے تو بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں کیا میرا بیٹا ایسا نہیں کر سکتا، میری بیٹی ایسے نہیں کر سکتی. اکثر والدین ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اگر بچپن میں یہ معاملہ چل رہا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ بچے بھی ہوتے تو بہت تیز ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری امی کو کوئی ہماری شکایت لگائے امی مانیں گی ہی نہیں، امی تو ہمیں ہی ڈیفینڈ کریں گی، تو وہ اور زیادہ اپنی برائیوں میں پکے ہو جاتے ہیں. تو یہ حمایت کرتے کرتے تو بڑا نقصان کر دیا بچوں کا. اگر ٹیچر کوئی شکایت کرتی ہیں بچے کی تو تحقیق ضرور کیجیے. ہاں، تحقیق ضرور کیجیے کہ وہ جو کہہ رہا ہے، جو شکایت لگا رہا ہے، وہ درست ہے بھی کہ نہیں. یا ہو سکتا ہے بعض دفعہ گھر کے نوکر آپ سے شکایت کریں کہ باجی آپ چلی جاتی ہیں تو پیچھے بچے یہ کرتے ہیں، تو ہم نوکروں پر برس پڑیں کہ تم کون ہوتے ہو، تم کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں، تمہاری مجال کیا ہوئی کہ تم ہمارے بچے کے بارے میں ایسی باتیں کرو، میرا بچہ تو یہ کر نہیں سکتا کبھی، الٹا اس پہ برس پڑے. یہ نہ کریں، پہلے تحقیق کریں بات ہے ایسی یا نہیں. اگر ہے تو پھر بچوں کو ڈیفینڈ مت کریں، ورنہ ان کی غلطیاں، ان کی برائیاں پختہ ہو جائیں گی. انہیں پتا ہوگا کہ ہماری ماں کو ہم پر ایسا اندھا اعتماد ہے، ایسا بلائنڈ ٹرسٹ ہے، کسی کی بات ہی مانیں گی نہیں، ہم جو مرضی کریں. پھر آپ آگے بڑھائیے اس چیز کو. بچے بڑے ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا شوہر
آپ کو اپنا سمجھ کے آپ سے کوئی بات کہتا ہے آپ کی بیٹی کی کہ پلیز آپ سمجھائیے یہ ایسے ایسے کرتی ہے. کتنی مائیں ہیں بتائیں جو اپنی بیٹیوں کی یہ بات سن سکیں گی؟ بہت کم. بیٹیوں کے لیے ویسے دل چھوٹا ہوتا ہے نا انسان کا, اور شادی شدہ بیٹی کے لیے ویسے بھی انسان کے دل میں ایک الگ ہی گوشہ ہوتا ہے. بہت مظلوم لگتی ہے اپنی بیٹی, لیکن تحقیق ضرور کیجیے, پوچھیے. دیکھیے اس نے ٹرسٹ کیا ہے نا آپ کے اوپر, تبھی تو اس نے بات آپ تک پہنچائی. اب آپ نیوٹرل آبزرور بن کے تو نہیں بیٹھ سکتی. آپ کہہ دیں بھئی تم جانو, تمہارا معاملہ جانے, ہم نہیں بولتے بیچ میں. نہیں, یہ رویہ تو مسلمان کو زیب نہیں دیتا. بیچ میں تو بولنا ہے, اور اگر اس نے آپ پر بھروسہ کر کے آپ تک بات پہنچائی ہے تو آپ ضرور اپنی حد تک تحقیق کیجیے, اور اگر محسوس ہوتا ہے کہ قصور میری بیٹی کا ہے, سمجھانے کی بھرپور کوشش کیجیے. بالکل اسی طرح بیٹے کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیٹے کی بیوی آپ سے کوئی بات کہتی ہے, کوئی شکایت کرتی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایسے کرتا ہے. اب اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح خاموش نہیں کروا سکتی کہ تم جانو, تمہارا معاملہ جانے. آپ ماں ہیں, آپ پہلے تحقیق کیجئے کہ کیا زیادتی کر رہا ہے آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے اوپر. اگر تو زیادتی کر رہا ہے تو پھر آپ سمجھائیے اس کو. اس کی سائیڈ ہم نہیں لے سکتے صرف اس لیے کہ یہ میرا ہے. اس کو اور آپ آگے بڑھا لیجئے. کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے امی میں اور بھابھی میں, ایک بیٹی ہونے کے ناطے ساری ہمدردیاں ہماری ماں کے ساتھ تو ہیں, ہونی چاہیے, وفاداری ماں کے ساتھ ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی آپ کو ایک طرح سے مقدمے میں جج بناتا ہے, بھابھی بھی آپ سے کہتی ہے, ہو سکتا ہے بہت اچھی نند ہو اور آپ کی بھابھی آپ کو ٹرسٹ کرتی ہو, اور وہ آپ سے کہتی کہ دیکھو امی ایسے ایسے کرتی ہیں. آپ جانتی ہیں نا اپنی ماں کو, بیٹی سے بڑھ کے ماں کو کون جانتا ہے بتائیے. چاہے آپ کا لاکھ دل نہ چاہ رہا ہو, لیکن آپ انصاف تو کریں گی نا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بھابھی سے کہیں کہ نہیں تمہارا ہی قصور ہے, امی تو ایسے کر ہی نہیں سکتی. آنکھ بند کر کے تو ہم نہیں کر سکتی نا. تو ہر رشتے کے اندر, چاہے وہ گھریلو عدالت ہو, چاہے وہ باہر قانونی کوئی عدالت ہو, انصاف کا دامن نہ چھوڑیں اور غلط کام کرنے والوں کی سائیڈ نہ لیں. کتنے ہی گھریلو جھگڑے بڑھتے اس لیے ہیں کہ لوگ زیادتی کرنے والی کی طرفداری اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یہ میری ماں ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. اب کسی کے اوپر یہ ذاتی کر رہے ہیں تو ہم بالکل اگنور کر دیتے ہیں, نظر انداز ہی کر دیتے ہیں ذاتی کو. وی لک دی ادر وے. ہم کہتے ہیں بھائی اب ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے یہ خود جانے اپنا معاملہ. نہیں, ایسے ہم نہیں کر سکتے نا. ہم سے تو آگے کہا جائے گا, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مائدہ میں, کہ تم تو انصاف کا علم بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. تم کو تو جسٹس کرنا ہے جس حد تک بھی کر سکو, اور اپنی حد تک ہی ہم کر سکتے ہیں نا. ہم بھی انسان ہیں, ہماری لیمیٹیشنز ہیں ہم, لیکن تحقیق اپنی طرف سے بھرپور کریں. انشاءاللہ اس پر بھی اجر ہے. یہ بھی عین عبادت ہے. عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں, عبادت یہ بھی ہے کہ دو لوگوں میں ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. اگر کوئی ہمیں اپروچ کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس نے کتنا ٹرسٹ کیا ہے آپ کے اوپر, تبھی تو آپ کو اپروچ کیا ہے. اگر اس کو بھروسہ آپ پہ نہ ہوتا, وہ تو بات نہ کرتا کبھی آپ سے آ کے. آپ کا داماد آپ سے بات کرتا ہے, یا آپ کی بہو آپ سے بات کرتی ہے, آپ کو اپیل کر رہی ہے, یا آپ کی بھابھی آپ سے اپیل کرتی ہے, تو پھر آپ کو اس کی بات تو سننی ہے اور انصاف کے ساتھ آپ کو فیصلہ کرنا ہے. بعض دفعہ جو فیصلہ سامنے آتا ہے وہ انسان کو خود اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. حقیقت ہے, انسان سوچتا ہے کاش کہ مجھ سے نہ فیصلہ کرواتے, کاش انہوں نے مجھ کو نہ ڈالا ہوتا بیچ میں. اتنی اذیت سے انسان گزرتا ہے, لیکن انصاف تو پھر کرنا ہے نا. اور اپنے خفا کتنے ہوتے ہیں نا, کبھی ماں کے خلاف اور کبھی فیصلہ تو کریں. ماں کتنا ناراض ہوتی ہیں, کہتی ہیں بس میں تو تم کو اب اچھی ہی نہیں لگتی نا, میں تو اب بڈھی ہو گئی ہوں نا, اب تو تم کو بھابھی اچھی لگتی ہیں. ہوتی ہیں نا, مائیں ناراض ہو جاتی ہیں بعض دفعہ. وہ ایکسپیکٹ یہ کرتی ہیں کہ چونکہ آپ ان کی بیٹی ہیں اب آپ انہی کی سائیڈ لیں گی, چاہے قصور ان کا کتنا بھی ہو. لیکن ہم یہ کر نہیں سکتے. تو اپنی اپنی ذمہ داری کو پہچانیے. ہم خواتین پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے انصاف کرنے کی, اس لیے کہ گھر کی عدالتیں تو ہم ہیں نا, گھر کے فیصلے تو ہمیں کرنے ہوتے ہیں, ہمارے پاس ہی فیصلے آتے ہیں. تو اس وقت آپ بس ایک مومنہ بن جائیے, گاڈ کانشیس ہو جائیے, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھیے کہ اگر میرے گھر میں میری ساس میرے ساتھ یہ کر رہی ہوتی اور میں اپنی نند کے پاس جا کر یہ کہتی, میں اپنی نند سے کیسا فیصلہ چاہتی. کوئی آپ کی بھابھی ہے, آپ کسی کی بھابھی ہیں, رشتہ داریاں تو یوں ہی ہوتی ہیں. کوئی آپ کی نند ہے, آپ کسی کی نند ہے. کوئی آپ کی بہو ہے, آپ کسی کی بہو ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھ لیجئے اور پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. بہتر ہے کہ دنیا میں ان کی طرفداری غلط نہ کی جائے, غیر جانبداری کے ساتھ نیوٹرل رہتے ہوئے فیصلہ کیا جائے, تاکہ اگلے میں بھی امپروومنٹ ہو.
اگلے کی بھی بہتری ہو. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سزا سے بچ جائیں. ہم غلط فیصلہ دے کر اپنوں کو بچا لیں تو اللہ تو انصاف کرے گا نا. تو ہم کیسے چاہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یا میری ماں اللہ کے ہاں مجرم بن کر جائے؟ ہم کبھی نہیں چاہ سکتے. دنیا میں اپنے اوپر ہم تھوڑی سی سختی اٹھا کر کم از کم ان کی رہنمائی صحیح طریقے کی طرف، صحیح راستے کی طرف کر دیں. آگے فرمایا آیت 110 111 وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا. اللہ کرے ہم سب اس کیٹیگری میں ہوں کہ ہم اپنی قصور، اپنی غلطیاں ہم دیکھ سکیں، ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. اور اس میں ایک اور چیز انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گی کہ اگر معاملہ گھر کا بہت حساس، بہت سینسیٹیو ہو. دیکھیں نا، قانون کی عدالت میں تو بڑا آسان ہے جج بننا. کوئی رشتہ دار ہے ہی نہیں آپ کو کوئی مطلب نہیں سزا کس کو مل رہی ہے، دونوں میں سے دونوں غیر ہیں. گھریلو عدالتوں میں انصاف کرنا، اس میں تو جذبات انوالو ہوتے ہیں نا، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ جس سے محبت ہوتی ہے قصور اس کا نظر آ رہا ہوتا ہے اور فیصلہ اس کے خلاف کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم کو ایک طرح سے ایموشنل پریشر میں لا رہا ہوتا ہے، ہم پر بھی جذباتی دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، اپنی محبتوں کا، اپنے تعلق کا واسطہ دے رہا ہوتا ہے. اس میں بہترین چیز یہ ہے کہ خود بھی اور ان سے بھی کہا جائے کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اگر میرا قصور ہے اللہ مجھے نظر آ جائے، اور استغفار کر لو. انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے گا. اور اس میں بہت زیادہ ترغیب بھی ہے کہ دیکھو اگر کوئی اپنا قصور مان لیتا ہے تو بھول جاؤ، معاف کر دو. اللہ بھی تو غفور و رحیم ہے، ہم بھی تو کتنے قصور، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں بھی تو معاف فرماتا ہے. تو اب اگر کسی کا قصور ہے تو اس کو درگزر کر دو، اس کو معاف کر دو، اور اپنا قصور ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف فرمانے والا ہے. اس کے برعکس دوسرا رویہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. مگر جو برائی کما لے اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. گناہ ہو اور گناہ ہونے کے بعد احساس ہو جائے کہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ انسانیت والا رویہ ہے، یہ سیلف امپروومنٹ والا رویہ ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. خود بھی ہم کتنے سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں نا، اور ہم بھی کمزور انسان ہیں، اور اتنے سارے ہم مختلف رشتوں میں بندھی ہوتی ہیں، تو بڑا مشکل ہے. میں تو کہتی ہوں کہ ناممکن ہے کہ ہم میں سے کوئی خاتون یہ دعویٰ کرے کہ میں ہر رشتے میں پرفیکٹ ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کبھی زیادتی نہیں کی. کر سکتا ہے کوئی آپ میں سے یہ دعویٰ؟ نہیں کر سکتے نا، قصور ہو جاتا ہے. ہم بہت بیلنس رکھنا چاہتے ہیں، تب بھی ہم ایک طرف بعض دفعہ جھک ہی جاتے ہیں. کثرت کے ساتھ استغفار، اپنے قصور کی معافی اللہ سے مانگ لے انسان، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے انصاف پرست بنا دے، اللہ مجھے انصاف پر رہنے والا بنا دے، اللہ میرے اندر وہ حکمت پیدا کر دے کہ میں معاملے کو انصاف کی نظر سے دیکھ سکوں، نہ میں کسی کا حق ماروں نہ کوئی میرا حق مارے. آسان نہیں ہے لیکن دعا تو ہم کر سکتے ہیں، اور غلطی اگر ہو جائے تو استغفار. صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور اتنی پیاری یہ حدیث ہے، اتنی تسلی ہوتی ہے یہ حدیث پڑھ کے، کہ آپ نے فرمایا اگر بالفرض سپوز تم سب ملائکہ کی طرح، اینجلز کی طرح بے گناہ ہو جاؤ اور تم سے کوئی گناہ نہ ہو، تو اللہ اور مخلوق پیدا کر دے گا جس سے گناہ ہوں گے، پھر اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا. کتنی پیاری بات ہے نا. آپ دیکھیں یہ جو گناہ ہوتا ہے نا، جب غلطی انسان سے ہوتی ہے اور انسان جب ریئلائز کر لے، دو چیزیں ہیں، غلطی ہو اور احساس ہو جائے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تبھی تو استغفار کرے گا. جب استغفار کرتا ہے انسان تو عاجزی آتی ہے، انکساری آتی ہے، اس کو اپنی کمائیگی کا احساس ہوتا ہے، اپنی کمزوری کا اس کو احساس ہوتا ہے. اور جب انسان کو اپنے اندر غلطیاں نظر آتی ہیں کہ ڈسپائٹ مائی بیسٹ ایفرٹ، اپنی بھرپور کوشش کے باوجود مجھ سے کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک طرف تو عاجزی آتی ہے انسان کے اپنے اندر جو اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ سے تعلق بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف مخلوق کے معاملے میں بھی انسان میں قوت برداشت پیدا ہوتی ہے، ٹالرنس پیدا ہوتی ہے.
کہ جیسے مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں ان سے بھی تو خطا ہو سکتی ہے. تو مخلوق کے ساتھ بھی پھر تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں. ہم صبر کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، ٹالرنس کے ساتھ، قوت برداشت کے ساتھ لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں. نوکر کے ہاتھ سے گلاس گر کر ٹوٹ گیا تو کیا ہوا؟ مجھ سے بھی تو ہوتا ہے، میرے ہاتھ سے بھی تو چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں. اگر فلاں سے خطا ہو گئی، اس نے زیادتی کر دی تو کیا ہوا؟ مجھ سے بھی تو فلاں رشتے میں یوں زیادتی ہو گئی تھی. تو انسان کے اندر قوت برداشت آتی ہے، دوسروں کو ٹالریٹ کرتا ہے، اور اللہ کو یہ پسند ہے عاجزی. اس کانٹیکسٹ میں یہ حدیث آ رہی ہے. اگر انسان سے بالکل خطا نہ ہو، ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم تو بالکل پکچر پرفیکٹ ہیں، آئی ایم اے پرفیکٹ 10، میں تو ہر رشتے کو بھرپور اس کا حق دے رہی ہوں، مجھ سے تو کبھی غلطی ہوتی ہی نہیں، تو انسان کے اندر تکبر آئے گا، اکڑ آئے گی، اور وہ دوسروں کی کوئی غلطی جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کر پائے گا. وہ دوسروں کے ساتھ انتہائی سختی کا معاملہ کرے گا، کسی کی غلطی معاف نہیں کرے گا. وہ کہے گا جب میں کر سکتی ہوں تم کیوں نہیں کر سکتے. اپنے آپ کو وہ رول ماڈل بنا کر پیش کرے گا کہ آفٹر آل میں بھی تو کر رہی ہوں، میں نے بھی تو اتنا کر لیا، تو تم کیوں نہیں کر سکتے. یہ رویہ بن جاتا ہے انسان کا، اور پھر یہ چیز دوسروں کو دور بھگانے کے لیے کافی ہے. کبھی بھی ٹیم ورک نہیں ہوگا. ایک شخص جب اپنے آپ کو ایک پرفیکٹ رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ لک ایٹ می، مجھ کو دیکھو میں کتنی زبردست ہوں، مجھ سے تم سیکھو میں کتنی اچھی ہوں، میں تو کبھی غلطی ہی نہیں کرتی، تو یہ چیز تھوڑی دیر کے لیے تو دوسروں کو متاثر کرتی ہے، بعد میں سب لوگ چٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ٹیم ورک نہیں رہتا اس طرح سے. ٹیم ورک کے لیے تو ٹالرنس بہت ضروری ہے. دوسروں کی کمزوریوں کو برداشت کر کے، قبول کر کے، اصلاح کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے، معاف کرتے ہوئے، اپنے قصور مانتے ہوئے، اس طرح ٹیمز بنتی ہیں، اس طرح کام آگے چلتے ہیں. کسی ایک کو احساس ہو جائے کہ آئی ایم دا پرفیکٹ پرسن، میں قصور کبھی نہیں کرتی، لوگ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ نبی تھے معصوم عن الخطا، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ واستغفر اللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے نا کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، مجھ سے بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے. اور یہ چیز پہ دوسروں کو بھی حوصلہ دیتی تھی، باقی ٹیم ممبرز کو، کہ ٹھیک ہے اگر ہم سے بھی کبھی انجانے میں غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، وی آر آل ہیومنز. تو ہیومن لیول پر جدوجہد کے لیے یہ تمام چیزیں ضروری ہیں جو یہاں سکھائی جا رہی ہیں. کہ غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں، غلطی ہو کے اتنے شرمندہ، اتنے ڈس ہارٹیڈ، اتنے بددل مت ہونا کہ کہنا آئندہ ہم کبھی کام ہی نہیں کریں گے. غلطی ہو جائے اصلاح کرو، ہاں اصلاح کرو، استغفار کرو. ترمذی اور احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے، معافی مانگ لے تو یہ سیاہ داغ مٹ جاتا ہے. اگر استغفار کے بجائے اور زیادہ گناہ کرے تو دل کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے. کوئی قصور ہوا، کوئی خیانت ہوئی، کوئی غلطی ہوئی، کسی کے سامنے کنفیشن کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو بٹھا کر اقرار کرنے کی ضرورت نہیں. انسان اپنے رب سے معافی مانگے اور پکا ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا. اب کچھ لوگ جو کہ غلطی مانتے نہیں، اس کا ذکر آ رہا ہے آیت 112، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا، اس نے تو بڑا بہتان اور سری گناہ کا بار سمیٹ لیا. گناہ کیا، استغفار کے بجائے اس کا الزام کسی بے گناہ شخص پر لگا دیا کہ اس نے کیا. اب گناہ کا وبال دگنا ہو گیا. استغفار کیا کرتا، ماننے تک کو تیار نہیں کہ قصور میرا ہے. دوسرے کو فریم کر دیا، کسی بے گناہ پر اس کا الزام رکھ دیا. تو اب دو چیزیں جمع ہو گئیں، دو گناہ مل گئے، ایک غلطی، دوسرے بہتان. کسی اور پر بہتان لگایا، ٹاس دا بلیم. اور یہ انسانوں کے اندر ٹینڈنسی ہوتی ہے، کہتے کہ اس نے مجھے مجبور کیا تھا، اس نے ایسے کیا تھا تو میں نے یہ کیا، وہ یوں نہ کرتا میں بھی اس کو تھپڑ نہ مارتا. بچوں کو آپ دیکھیں، بچے نہیں کرتے اس طرح سے. آپ کہیں کہ چھوٹی بہن کو کیوں مارا، یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں نا. تو ہم بھی بعض دفعہ صرف فزیکلی بڑے ہو جاتے ہیں، گرون اپ چلڈرن ہی رہ جاتے ہیں، ہم ایڈلٹس نہیں بن پاتے.
40 50 60 سال کے بھی ہم ہو جاتے ہیں، رویہ وہی بچوں والا ہوتا ہے. کسی کے اوپر زیادتی کی، اگر پوچھا کہ تم نے کیوں زیادتی کی، اس نے مجھے مجبور کیا تھا، اس نے ایسے کیا کیوں جو میں نے اس پر ایسے کیا. تو کیا ہوا؟ اپنی غلطی بھی نہ مانی بلکہ دوسرے کے اوپر اس کا الزام لگا دیا. یہ چیز بالکل پسندیدہ نہیں.